السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ علماء کرام روایت کرتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک خاتون پیش کر دی گئی۔ اس خاتون کے اوپر چوری کا الزام تھا، حد جاری ہونا تھا، سزا سنائی جانی تھی کہ کسی نے سفارش کر دی، یا رسول اللہ معاف کر دیجئے نا، اچھے خاندان کی بیٹی ہے، پہلی بار غلطی ہوئی ہے۔ سن کر نبی پاک جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ خدا کی قسم اگر ان کی جگہ خود محمد کی بیٹی ہوتی تو اس پر بھی حد جاری کر دیا جاتا، اس کو بھی سزا سنائی جاتی، اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے، کیونکہ یہ عدل اسلام ہے، یہ انصاف اسلام ہے۔ یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں، لیکن پریکٹیکل زندگی کے اندر ان باتوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ انگریز جاتے جاتے جانے کون سا جراثیم ہمارے اندر انجیکٹ کر گیا ہے کہ ہم دوسروں کا مال کھائے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتے۔ ہماری روح کو سکون نہیں آتا ہے جب تک کہ ہم کرپشن نہ کریں، ہم دوسروں کا مال نہ کھائیں۔ راہ چلتے چلتے کسی انگریز کو سڑک کے اوپر $100 پڑا ہوا نظر آئے تو وہ اٹھائے بغیر آگے چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، اور جو میرا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، بات ختم۔ لیکن جاتے جاتے وہ ہمارے ساتھ یہ سازش کر گیا، ہمارے اندر کرپشن کا یہ جراثیم ہمارے اندر انجیکٹ کر گیا کہ ہم آج تک اپنے آپ سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ گلگت بلتستان ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، ایک چھوٹا سا علاقہ ہے۔ یہاں ضلع گجر کے بہت سے کئی نالجات کی باؤنڈریز وہاں پیچھے داریل اور تانگیر کے نالجات سے ملتی ہیں، ان کی باؤنڈری ایک ہے۔ ہم چھوٹے تھے تب سے ہم یہ سنتے تھے، آج ہماری نظروں کے سامنے یہ ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنی آدھی زندگی ہاف سینچری مکمل کر لی، آج بھی ہماری نظروں کے سامنے یہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ در اندازی۔ نہ یہ مشرق میں انڈیا کا بارڈر ہے، نہ یہ مغرب میں افغانستان کا بارڈر ہے، لیکن یہاں پر اندرون خانہ برابر سال ہا سال یہاں پر در اندازی ہوتی رہتی ہے، یہاں پہ سے چوری ہوتی رہتی ہے، یہاں پہ ڈاکے لگتے رہتے ہیں۔ ہاں مان لیتے ہیں کہ 90 کی دہائی تک پولیسنگ سسٹم ہمارے یہاں پر اتنا جاندار نہیں تھا جتنا کہ آج ہے، اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ جتنا آج ہے، اتنا جدید نہیں تھا کہ جتنا آج ہے، اور انٹیلیجنس سسٹم بھی اتنا تیز نہیں تھا کہ جتنا آج ہے۔ تو اس وقت فارمیلٹی کے لیے FIR درج کی جاتی تھی، آپ جا کر کے یہاں کے بہت سارے تھانوں میں آپ اگر اس کا ریکارڈ ڈھونڈیں تو آپ کو سینکڑوں FIR ایسی ملیں گی جن میں قتل، اغوا، ڈکیتی، چوری کی وارداتوں کا ذکر ہو، اور وہ فائلوں کے اندر ابھی سڑ رہی ہیں وہ FIR، ان پر کوئی کام ٹھیک طرح سے ماضی کے اندر نہیں ہوا ہے۔ یار بھلے ہاتھ مت کاٹو، سرعام کوڑے مت مارو، کم از کم چند دراندازوں کو پکڑ کر رائج الوقت قانون کے مطابق 10-15 سال کے لیے جیل میں تو رکھو۔ بات میں گزشتہ دنوں سنگل نالے سے چوری شدہ کروڑوں مالیت کی مویشی کی کر رہا ہوں، جو کیوں تو ہر سال ایسا ہوتا ہے۔ مال مویشی کے علاوہ یہ جو درانداز ہیں یہ انسانوں کے ساتھ بھی اس طرح کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سناتا ہوں کہ پچھلے کافی سالوں سے ہمارے یہاں پر ایک 7-8 سال کی بچی گھومتی ہے، وہ اسکریپ کے اندر، کچرے کے اندر یہی لوہا، پلاسٹک اور ربڑ کی چیزیں ڈھونڈتی ہیں۔ تو 2 سال پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹی تم ایسا کرو، سکول جاؤ، تم یہ کام نہیں کرو، تم سکول کیوں نہیں جاتی ہو؟ تو اس کا جواب تھا کہ مجھے سکول چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کا ابو؟ اس نے کہا کہ ابو کو قتل کیا گیا ہے۔
تو میں نے کہا کہ امی چھوڑے گی؟ اس نے کہا کہ نہیں امی بھی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ جن لوگوں نے میرے ابو کو قتل کیا وہ میرے امی کو اغوا کر کے لے کر کے گئے ہیں۔ یہ یہاں ہمارا علاقہ ہے بتریت، یہاں کی بچی یہاں آ کر ابھی ہے اپنی نانی کے پاس رہتی ہے، کچرا وچرا چنتی ہے۔ یہ وہی بتریت ہے جہاں پر ہمارے ایک ٹیچر کو، ایک استاد کو، اور پھر بعد میں ہمارے ایک پولیس جوان کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا تھا۔ اور میں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کیا، آپ کے ساتھ ظلم کیا؟ اس نے بھی اس ایریا کا نام بتایا جہاں جس کی ابھی بات ہو رہی ہے۔ پیچھے سے آ کر انہوں نے ماں کو اٹھانے کے لیے باپ کو گولی مار دی، ماں کو اٹھا کر کے لے گئے، اور بچی ابھی یتیم ہے، یہاں نانی یہاں پر آئی ہوئی ہے، یہاں پر بیٹھی ہے، تو یہاں پہ وہ ہر صبح کچرا چننے آتی ہے اور سارا دن وہ کچرا چنتی ہے۔ تو سزا نہ ہونے کی سبب جرائم پیشہ لوگوں کو طاقت ملتی ہے اور وہ چوری چکاری لوٹ مار بدماشی میں اول درجے پر آتے ہیں، یہ اب اس چیز کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں۔ یہی جرائم پیشہ لوگ ان علاقوں کے خاندانی لوگ، عزت دار لوگ اور دیندار لوگوں کی بھی بے عزتی کا سبب بنتے ہیں، اور وہاں دارال تنگیر کے ابھی جو نئی نسل ہے، جوان نسل ہے، وہ بھی ان سے بہت تنگ ہے، وہ بھی تقاضا کرتی ہے کہ ان کا کمک کیا جائے تاکہ دارال اور تانگیر جیسی خوبصورت جگہ کا، خوبصورت علاقے کا امیج کسی طرح سے بحال ہو جائے۔ لہٰذا حکومتی مشینری سے یہ ہم تقاضا کریں گے، یہ ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ محض وہاں سے بیل گائے بکری پکڑ کر لانے کی بجائے ان در اندازوں کو پکڑیں، ان میں سے کچھ کو پکڑیں اور ان کے ساتھ وہ سلوک کریں جیسا کہ ان کے ساتھ سلوک کرنے کا حق ہے، کریں تاکہ یہ آئندہ کے لیے لوگوں کے لیے کوئی مثال بن جائے اور یہ چیز ختم ہو۔ بات کیسی لگی؟ اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا، کامنٹ میں بتا دیجئے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، گاڑی کو آہستہ سے چلائے گا۔ اللہ نگہبان۔